بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دی نیشنل نیریٹو۔ طالبان کی جو فتح ہوئی ہے افغانستان کے اندر، اس کا تحریک آزادی کشمیر اور مسلمانان ہندوستان اور یہ جو جتنے دیگر جو مظلومین ہیں اور دنیا کی جو دوسری آزادی کی تحریکیں ہیں، ادھر کیا اثرات پڑیں گے اور کیا ان کی جو فتح و کامیابی ادھر ہوئی ہے افغانستان کے اندر، اس کے کچھ اثرات ہندوستان اور کشمیر میں بھی نظر آئیں گے۔ اس موضوع کے اوپر آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ طالبان کی جو فتح و کامیابی ہوئی ہے، اس کے اوپر جہاں نیٹو، امریکہ، پوری ویسٹرن ورلڈ پریشان ہے، حیران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان ہے وہ بھی بالکل پریشان ہے، کیونکہ جیسے جیسے طالبان افغانستان کے اندر کامیابی حاصل کرتے جا رہے تھے، اسی رفتار کے اندر ہندوستانی میڈیا کے اوپر جو ہندوستانی چیخ و پکار ہے، آہو بکا ہے، وہ نظر آتی رہی ہے۔ اور پورے کے پورے ہندوستانی میڈیا پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ہندوستانی پریشان ہے کہ طالبان نے فتح کیسے حاصل کر لی۔ بھئی طالبان نے ویسے ہی ان افغان نیشنل آرمی کے اوپر حاصل کر لی جیسے انہوں نے نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف 20 سال کے اندر فتح حاصل کی، اور کتنے ہی لوگ بغیر لڑے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو فتح ہوئی ہے، اس کے کشمیر کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ کشمیر پہ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اب سے آنورڈز ہندوستان کشمیر کے اندر ظلم بڑھا نہیں سکے۔ ہندوستان جتنا اس نے ایک قہر بپا کیا ہوا تھا کشمیر کے اندر، پیلٹ گنز مار رہا تھا، ریپس کر رہا تھا، اور کتنے ہی زیادہ وار کرائمز کر رہا تھا، اب سے آن ورڈز اس کی انٹینسٹی کو بڑھا نہیں سکے گا۔ کم از کم ادھر وہ پاز موڈ پہ لے آئے گا، پاز موڈ کے علاوہ اس کو کم کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان نے یہ جو جتنی لڑائی لڑی ہے افغانستان کے اندر، یہ لڑائی صرف اور صرف انہوں نے لڑی ہے صرف ایک چیز کی خاطر، وہ ہے اسلام اور ایمان اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے یہ جو اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، وہ بھی کامیابی صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں پوری دنیا مانتی ہے، کیونکہ ان کا اور دنیا کی سب سے بڑی جو فوجیں ہیں، ان کا تو کوئی آپس میں باہم مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کون سی چیز تھی جس وجہ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی؟ وہ تھی قوت ایمانی۔ اور ان کی قوت ایمانی کیا گوارا کر سکے گی کہ وہ اپنی جو مسلمان کشمیری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور اس کے خلاف وہ آواز بھی نہ اٹھائیں؟ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ افغانستان کے طالبان ادھر سے اٹھ کر افغانستان سے کشمیر کے اندر آ کے دھاوا بول دیں گے، یہ ابھی ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بالکل اس کے اوپر سمن بکمن بھی نہیں ہو سکتے، جیسی پوری کی پوری OIC ہوئی ہے، جیسے پاکستان نے ایک حد تک کمپرومائز کیا ہوا ہے، اس طرح کی صورتحال وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو بات کرنی پڑے گی۔ لوگ ان سے سوال کریں گے کہ آپ تو بات کرتے ہیں کہ پورے جو مسلمان ہیں جس میں واحد کی مانند ہیں، تو یہ آپ کے کیا مسلمان بھائی بہن نہیں ہیں؟ وطنیت اور ان چیزوں کو سارا سائیڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ ناظرین آج کے موجودہ دور میں ایک بہت اہم بات ہے کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا مذہب کا کفن ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ طالبان کی جو ایک سائیکولوجیکل ایک پریزنس ہے کہ یہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے، یہ بالکل ان لوگوں کی حکومت آ گئی ہے کہ جو پولیٹیکل اسلام کو پوری دنیا کے اندر کہیں پاور میں لے کے آئیں تو ادھر لے کے آئیں۔ اس وجہ سے ہندوستانی پہلے ہی خوف زدہ تھے، اور جیسے جیسے ان کی وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے رہے فتوحات، اور مزید سائیکولوجیکل وہ ان کے سامنے انفیریورٹی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے ایک تو یہ کشمیر کے اندر ظلم کم کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستانی جو مسلمان ہیں، جو مسلم اقلیت ہے ہندوستان کے اندر، ان کے اوپر بھی ظلم کم کریں گے۔ انہوں نے یہ جو مسلمانوں کے خلاف اتنے بڑے قوانین یہ جو لے کے آئے ہوئے تھے، ان قوانین کو یا تو ریویو کریں گے، ریویو نہیں کریں گے تو مسلمانوں کے اوپر ظلم کم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو روہنگیا مسلمان تھے ان پہ بھی ظلم کم ہوگا ابھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنا ریجن ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کا ریجن، ادھر جتنی ہندوستانی گنڈا گردی تھی وہ تھوڑی کنٹرول ہوگی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو ہندوستان بڑی بڑھ کے مار رہا تھا نا، لیکن جب سے
افغانی طالبان طاقت کے اندر آئے ہیں، اقتدار کے اندر آئے ہیں، ان کا پینترا بدلنا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو الائن کرنا شروع کر دیا ہے طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ. پہلے تو انہوں نے پورا زور لگایا ہے، انہوں نے پورے 20 سال امریکہ نیٹو کے ساتھ مل کر، احمد کارزئی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر طالبان کو مارنے کے لیے، ان کو زچ کرنے کے لیے پورا زور لگایا. جو بھی یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اور آخری عربے کے طور پہ پنشیر ویلی کے اندر احمد شاہ مسعود کے بیٹے امراللہ اور امراللہ صالح کو، ان دونوں کو سپورٹ کر کے پھر دوبارہ ان سے لڑانے کی کوشش کی. شاید آخری پتہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکے، لیکن کوئی پتہ ان کا کامیاب نہیں ہو سکا. ان کی خواہشات، ان کے سارے کے ساری کیلکولیشنز کے بالکل برعکس طالبان افغانستان میں برسر اقتدار آ چکے. پورے کا پورا افغانستان اب ان کے کنٹرول کے اندر ہے. 34 جو پروونسز ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور ان کی جو سائیکلوجیکل جو امپیکٹ آنا ہے سب کانٹیننٹ کے اوپر، وہ امپیکٹ اتنا بڑا آنا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جو جتنا ظلم کر رہے تھے وہ ظلم ابھی کم ہوگا. اور اگر یہ کریں گے تو یہ جو کچھ لوگ ہیں، یہ جو داعش کے اندر کچھ لوگ شامل ہیں، جو القاعدہ کے اندر لوگ شامل ہیں، وہ ادھر روہنگیا مسلمانوں کی بڑی تعداد اس میں شامل ہے. اور لوگ کیرلا کے اندر سے، انڈیا کے اندر سے اٹھ کے ان تحریکوں میں شامل ہوئے ہیں. اور پھر وہ کہیں گے، بجا طور پر کہیں گے کہ یہ طالبان تو ان کے ساتھ تو ہم نے لڑائی کی ہے مل کے پوری دنیا کے عالم کفر کے ساتھ، ابھی ہمارے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم جو ہے اپنے لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلائیں. طالبان نہ آئیں. جتنے ان کے ساتھ افغانستان کے اندر کچھ اور لوگ موجود ہیں جو ان ریجنز سے گئے ہوئے ہیں، وہ جو ان کے نیشنلز ہیں، ان کا رنگ، نسل، حسب، نسب سارے کا سارا ہندوستانی الاصل ہے، اور وہ ہندی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں. وہ کتنے فائٹرز ہیں ادھر جو جا کے گئے ہوئے ہیں. تو وہ جب واپس وطن کی طرف رجوع کریں گے تو پھر ہندوستان کا کیا بنے گا؟ ٹیررزم کے لیے تو تھوڑے سے لوگ ہی کافی ہوتے ہیں. اگر تھوڑے سے ہی اس طرح کے ایلیمنٹس ہندوستان کے اندر واپس آ گئے تو ہندوستان کی جو پوری کی پوری جو لا انفورسمنٹ ہے، پوری کی پوری جو ان کی سیکیورٹی کی جو آئرن شیلڈ ہے، وہ جو ہے وہ بالکل بکھرا جائے گی. اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اب مسلمانوں کے اوپر خصوصی طور پر جو ظلم ہے اس کو بڑھا نہیں سکے گا. ظلم کم کرے گا گریجولی، اور اپنے آپ کو الائن کرے گا. اور جیسے امریکہ بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی، تو یہ ہیومن رائٹس کی طرف جائیں گے. اگر یہ نہیں جائیں گے تو یہ ہندوتوائی جو لوگ ہیں، اگر یہ پہلے کی طرح ظلم بپا رکھنا چاہیں گے تو ابھی یہ چھٹی ہو گئی ہے ان کی، وہ فری ہیں ادھر سے، یہ جو افغانستان والے چیپٹر سے یہ لوگ، تو وہ دوبارہ ہندوستان واپس آ سکتے ہیں. کیونکہ ہندوستان واپسی کے رستے صرف پاکستانی کشمیر سے نہیں ہیں، پاکستان سے نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اپروچز ہیں. کیونکہ جن اپروچز سے وہ ادھر جا کے گئے ہیں، ان علاقوں میں جا کے وہ لڑے ہیں، وہ اگر جا سکتے ہیں تو واپس بھی تو آ سکتے ہیں. لہٰذا ہندوستان کو آپ کے بعد ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ القاعدہ کا چیپٹر ہندوستان کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر ہندوستانی وہ لوگ، وہ مسلمان خصوصی طور پہ شامل ہیں جن کی فیملیز کو انہوں نے لنچ کیا ہوا ہے، لنچنگ کرتے رہے، زندہ جلایا ہوا ہے، کتنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے. اور جب آپ ظلم کرتے ہیں تو ظلم کا بدلہ پھر ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے مزید زور سے آپ کو طاقت کو استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے ظلم افغانی طالبان کے اوپر امریکہ نیٹو نے کیا، ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بھی طاقت استعمال کی، اس طاقت سے پھر ظلم ختم ہوا ہے. اور ہندوستان اب سے آن ورڈز اگر اس نے ظلم کی پالیسی کو اپنائے رکھا تو پاکستان ہی کچھ کر رہا. نہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے، نہ پاکستان نے کبھی اس چیز کا اظہار کیا ہے. میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ طالبان اس چیز سے برا منائیں گے کہ مسلمان بھائی بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ان کا ریپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر پیلٹ گنز پھینک رہے ہیں، اور یہ جو چھرے مار رہے ہیں، ان کے آنکھوں کو زخمی کر رہے ہیں، ان کی بینائیاں ختم کر رہے ہیں، اور اتنا ظلم ہے. تو اس کی وجہ سے وہ چپ نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ جس وہ ایمان سے، جس نظریے سے، جس ڈرائیونگ فورس سے وہ انہوں نے یہ فتح حاصل کیا ہے، وہ فورس ان کو اندر سے مجبور کرے گی. کیونکہ جو چپ ہوتے ہیں وہ تو بت ہوتے ہیں، جو زندہ صحیح سلامت بندہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، اور اس کی کوئی پالیسی ہوتی ہے.
اور یہ نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل رہ سکیں گے، بالکل OIC کی طرح بات ہی نہ کر سکیں یا UN کی طرح وہ بالکل بات چیت ہی نہ کر سکیں، وہ بات کریں گے، ان کی اپنی اوپینین ہوگی۔ اوپینین تو دو ہی ہو سکتی ہیں، یا تو نیوٹرل رہیں گے، نیوٹرل وہ رہ نہیں سکتے، یا اوپینین ہوگی، اوپینین یہ ہوگی کہ ہندوستان ٹھیک کر رہا ہے جی، جو کشمیر کے اوپر پالیسی ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، یا ایک یہ اوپینین ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ اوپینین ہو سکتی ہے کہ ہندوستان جو ہے کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، وہ بالکل غلط کر رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ سفاکیت ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ یا تو یہ پالیسی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک بات کریں گے، بالکل واضح کریں گے، واضح کرنی پڑے گی، اور ان دو میں سے یا ہندوستان ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ تو 100% اس چیز کا یقین ہے کہ وہ یہی بات کریں گے کہ ہندوستان کشمیر کے اندر ظلم کر رہا ہے۔ اس سے پھر ہندوستان جتنی چیخو پکار کرے گا وہ آپ سنیں گے، ہم دیکھیں گے، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی طالبان کو، کیونکہ وہ ایک سوورن کنٹری ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ آ کے لڑے نہ لڑے وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سوچ تو رکھتے ہیں۔ جیسے اسرائیل کے اوپر دنیا کے کسی بھی ملک کو پوچھا جائے کہ کیا کر رہا ہے اسرائیل ادھر مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، تو ہر کوئی بولے گا، جو ضمیر رکھتا وہ بولے گا ظلم کر رہا ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ فیشسٹ ہے۔ رونالڈو جیسا ایک فٹ بالر اور کتنی ہی دنیا جو ہے، جو ادھر ویسٹرن دنیا ہے، جو ادھر کام کر رہی ہے، وہ بات کرتے ہیں کہ جی اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ تو اگر کافر غیر مسلم وہ یہ بات کر سکتے ہیں، ان کے ظلم کی بات کر سکتے ہیں، تو یہ جو طالبان ہیں، جو اسلام کے نام پہ حکومت بنا رہے ہیں، جو ایمان کے نام پہ، جو اللہ رسول کے نام پہ انہوں نے ساری جنگ لڑی ہے اور جنگ کے اندر فتح کامیابی ملی ہے ان کو، تو کیا وہ لوگ نہیں بات کر سکیں گے؟ وہ بات کریں گے، اور ان کی بات جو ہوگی وہ ہندوستان کے خلاف بات ہوگی، اور ہندوستان کے حق میں بات نہیں ہوگی وہ۔ اور وہ ایک اگر کوئی یہ بات کرے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، نیوٹرل بالکل ہرگز نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو زندہ صحیح سلامت گوشت پوشت کا انسان ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یا آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں یا باطل کے ساتھ ہوتے ہیں، بیچ میں جو ہوتے ہیں وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، اور کنفیوژن جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے، ان کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان صورتحال کو بھانپتے ہوئے، ہندوستان اپنی کشمیر کے اوپر جو پالیسی ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر، اس کو ریویو کرے گا، لازماً ریویو کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہندوستان کے اوپر جتنے حملے ہوتے رہے پوری کی پوری تاریخ کے اندر، وہ سارے کے سارے ادھر سے یہ ہوتے رہے، نارتھ سے ہوتے رہے، اس سائڈ سے، ویسٹ سے ہوتے رہے، نارتھ والی سائڈ سے یہ سارے آتے رہے، اور جتنے یہ فائٹرز تھے میجورٹی تو افغانستان سے لوگ آ کے لڑتے رہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ غزنی محمود آف غزنہ ہو، وہ شہاب الدین غوری ہو، کتنے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ادھر سے آتے رہے تھے، اور اس علاقے سے ان کو تو ویسے ہی سائیکولوجیکل فیئر ہے، سائیکولوجیکل انفیریورٹی کا شکار ہے پورے کا پورا ہندوستان۔ پوری ہندوستانی جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں سے ان کو اگر خوف آتا ہے تو اس علاقے سے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ کوہ ہندو کش ادھر موجود ہے اب بھی افغانستان کے اندر، اور وہ ہے کوہ ہندو کش where all those Hindus who are armed, they have been murdered and they have been slaughtered with repetition. Whenever they used to come, they were butchered over there. All those who were armed and who used to invade Afghanistan, they were butchered. تو وہ آج بھی جو ماؤنٹین رینج ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے ہندوستان کو چاہیے کہ ان کو دوبارہ سے انفیوریٹ نہ کرے، ان کو خفا نہ کر بیٹھے۔ وہ خفا ہوئے تو ہندوستان جو ہے وہ اس چیز کو بھگت نہیں سکتا، کیونکہ ہندوستان پہلے ہی پورے کے پورے ریجن کے اندر اکیلا ہو کے رہ گیا ہے۔ ہندوستان کوارڈ جو بنی تھی، کوارڈ ایک ڈھکوسلا تھا، ہندوستان پورے کے پورے اس ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر اور اس پوری کے پورے جتنا ایشیا کا ریجن ہے اسے بالکل اکیلا ہے، اور اس یعنی تنہائی کے اندر جو وہ شکار ہے جس تنہائی کا، پاکستان تو اس کا آرچ اینیمی ہے ہی، اس کے ساتھ اگر وہ یہ طالبان افغانستان کو دشمن بنا بیٹھے تو یہ جو ہندو جو ایک ملٹری جو اس کے اسٹریٹجسٹس ہیں، وہ ان کی کوئی دانش مندی ہوگی، کوئی ان کی لیڈرشپ کی کوئی دانش مندی ہوگی، لہٰذا یہ جتنے بھی ہاکش ایلیمنٹس ہیں، میں بات کر رہا ہوں صرف ان ایلیمنٹس کی، میں پیسفل ہندو لوگوں کی بات نہیں کر رہا، مذہب سارے مقدم ہوتے ہیں،
ان لوگوں کی جو یہ ہندوتوائی RSS کے غنڈے بدماش ہیں اور جن کا نمائندہ نریندر مودی، ان کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو ریویو کرنا چاہیے. ظلم سے ابھی کشمیر سے ہاتھ کھینچیں اور جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی ظلم بند کریں آپ، کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں. ظلم کی اس کی ترجمانی ہیومن رائٹس واچ اور ساری انٹرنیشنل جو NGOs ہیں وہ دے رہی ہیں. اور اب یہ ایک بالکل صاحب رائے لوگ جو بالکل آزاد لوگ ہیں وہ افغانستان کے اندر حکومت کرنے آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دھاوا بول دیں گے کشمیر کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں کشمیر کے اوپر ان کی اپنی ایک پالیسی ہوگی، ان کا نقطہ نظر ہوگا، اور یقیناً جب وہ نقطہ نظر دیں گے تو آپ بہت تلملائیں گے، آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی، اور آپ کے اندر سے جو مروڑ اٹھیں گے وہ اس کی وجہ سے آپ اس طرح کا بیان دیا کریں گے، اس طرح کی کوئی آپ کے جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں وہ اس طرح کی کوئی لفاظی بول بیٹھیں گے میڈیا کے اوپر آن کر، جس سے آپ کے اور افغانی طالبان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تعلقات آپ خراب کریں گے، وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اتنے 20 سالوں میں ابتدا آپ نے کیا اور آپ ان کی پیٹھ کے اندر چھرے مارتے رہے، ان کے دشمنوں کو ویپن، ایمونیشن، پیسہ سب کچھ دیتے رہے. لیکن انہوں نے پھر بھی کہا تھا، سہیل شاہین نے کہا تھا کہ ہندوستان تجارت کرنے آئے، اجازت ہے، لیکن ہندوستان فساد، جنگ اور یہ چیزیں کرنے آئے گا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو جب یہ سٹیٹمنٹ دے دیں گے کشمیر کے اوپر تو پھر آپ تلملائیں گے. اس تلملاہٹ کے اندر جو آپ کی وہ ایک سٹیٹمنٹس آئے گی آپ کے کسی بھی لیول سے آئے گی تو اس کا پھر دوبارہ واپس رسپانس دیا جائے گا. اس رسپانس کے اندر آپ نے انٹینگلمنٹ کر بیٹھنی ہے، کیونکہ آپ کے اندر حوصلہ تو ہے ہی تنقید سننے کا. تو جب یہ تنقید ہوگی، پاکستان کے علاوہ، پاکستان بیچ میں بیٹھا ہے ابھی بالکل پیسفل، آپ نے ان سے الجھ جانا ہے. میرا یہ ایک اندیشہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کے رسپونڈ کیا، اور آپ کو رسپانس کرنا پڑے گا، آپ کی جو پبلک ہے آپ کو پریشرائز کرے گی کہ طالبان کشمیر کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، آپ رسپونڈ کریں. تو آپ رسپونڈ کریں گے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. خراب تعلقات پھر کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ پہلے انمیٹی ہے، ادھر بھی دشمنی پال بیٹھیں گے تو یہ دانش مندی کی بات نہیں ہوگی. تو اس لیے مشورہ ہندوستانیوں کو یہی ہے، جو نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے، اپنا جو ہاتھ ہے کشمیر کے اندر ظلم سے اس کو کھینچے واپس. کیونکہ سہیل شاہین نے سید علی گیلانی کی وفات کے اوپر بھی بات کی کہ ہماری پالیسی ہے، پالیسی واضح ہوگی کچھ دنوں میں. تو اسی میں ہندوستان کا فائدہ ہے، پورے اس ریجن کا فائدہ ہے کہ آپ پیس سے رہیں، دوسروں کو بھی رہنے دیں. live and let live others. So this policy should be adhered by Indians now onwards. آج کے لیے اتنا ہی. until next time, thank you very much. پاکستان زندہ باد.